إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے شعبان کا مہینہ ہے، جسے شعبان المعظم بھی کہتے ہیں۔ اس کی آج 12 تاریخ ہے۔ اس سے قبل رجب کا مہینہ گزرا، اور رجب کے مہینے میں مسلمانوں کی طرف سے جو بدعات و خرافات ہوتی ہیں ان کا ذکر آ چکا ہے۔ رجب کے بعد یہ مہینہ جو شعبان کا ہے، اور جس مہینے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کوئی دن خاص نہیں کرتے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جتنی کثرت سے میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اتنا زیادہ میں نے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی نفلی روزہ۔ فرض روزہ تو رمضان کا آنے والا ہے، مسلسل ایک مہینہ وہ نہیں، تو آپ یہ اہتمام فرماتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ تو اس کی فضیلت اس معنی کر کے ثابت ہے کہ جب یہ مہینہ ہمارے آپ کے اوپر سایہ فگن ہو تو ہم کثرت سے روزہ رکھیں، کوئی دن خاص نہ کریں کہ 14 اور 15 شعبان کو خاص کر لیا، نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ جو عمل ہونا چاہیے اس ماہ شعبان المعظم میں وہ عمل نہ کر کے مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل ہو کر کے بدعت و خرافات کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد امت کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ استعداد لرمضان، اس لیے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے جس کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، تو اس کی تیاری امت کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے رکھتے امت کمزور پڑ جائے، مسلمان کمزور پڑ جائیں، پھر فرض روزے سے غافل ہو جائیں، غفلت کا شکار ہو جائیں۔ تو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ اس مہینے میں وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بلا تعین کے آپ پہلی شعبان، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں رکھیے نا، ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے مطابق ثابت ہے، آپ نے امت کو حکم دیا ہے، کثرت سے روزہ رکھیے۔ لیکن دن خاص کر لینا روزے کے لیے اور قیام خاص کر لینا رات کے لیے، اور پھر 15 شعبان کی جو تاریخ آنے والی ہے اس کو شب برات نام رکھ دینا، یہ کہیں بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہاں تک کہ تابعین اعظام امامان دین سے ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کی جب رات آئے تو قیام کیا جائے، چراغاں کیا جائے، قبروں کی زیارت کی جائے،
یہ عقیدہ رکھا جائے کہ روحیں آتی ہیں اور ان کے لیے اچھے اچھے پکوان پکائے جائیں، اور اسی طرح سے جب دن آئے تو روزہ رکھا جائے، یہ سارے اعمال اور یہ سارے افعال بدعات کے قبیل سے ہیں جن کا کوئی ثبوت کتاب و سنت اور سلف صالحین کی زندگیوں میں نہیں ملتا ہے۔ شب برات نام رکھ دیا، اور بعض لوگ شب قدر کہنے لگے اس کو، اور وہ تمام فضائل جو رمضان کے مہینے میں جو رات آتی ہے جس کو قدر والی رات کہتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ ساری فضیلتیں 15 شعبان کی رات کو لوگوں نے دے دی اپنی طرف سے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور نام کیا رکھا؟ شب برات۔ معلوم ہے برات کا ایک معنی بیزاری کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں دیکھیں، ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے سورہ توبہ کی، برات من اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اس کے رسول بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ان کی طرف سے بیداری ان کے لیے الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ مشرکین جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، تم نے معاہدہ کیا ہے، تو مشرکین سے اللہ تعالی برات کا اعلان کر رہے، بیزاری کا، کہ اللہ بھی بیزار ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیزار ہیں۔ انہوں نے معاہدے توڑے، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی نا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا ہے مشرکین کا داخلہ، جیسے مکہ مکرمہ میں سن 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوتی ہے، اور سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حج کرنے کے لیے، اور وہاں عام اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے مکہ مکرمہ میں کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو برات کے معنی بیزاری کے ہوتے ہیں۔ اب یہ نام کس کی طرف سے آیا اور یہ اصطلاح کس نے ایجاد کی؟ ذرا پیچھے مڑ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم لوگ بہت سے مسلمان اس کا معنی نہ جانتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ روحوں کی فوج آتی ہے، روحیں آتی ہیں، اور بہت سی گھڑی ہوئی روایتیں جن کا ذکر بھی میں بعض کا ان میں کروں گا انشاءاللہ، ان کے حوالے سے بہت سے وہ اعمال کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ برات کا نام رکھا کہ آزاد جہنم سے اللہ کر دیتے ہیں، تو برات کے معنی بیزاری کے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اصطلاح کس کی طرف سے آئی۔ حضرت محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ، بلکہ حسن عسکری کو تو رحمہ اللہ کہیں گے، اور محمد بھی رحمہ اللہ، اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ بھی غائب ہیں اور زندہ ہیں اور آخری زمانے میں آئیں گے، اگر ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ اب تک ہے نہیں وہ۔ تو محمد بن حسن عسکری جو ان کے 12ویں امام ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن کے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں چونکہ ان کی ولادت 15 شعبان کو ہوئی تھی۔ اب یہاں دیکھیے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بن کر کے ظہور فرمائیں گے اور اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ہمارا آپ کا کتاب و سنت سے جو ماخوذ عقیدہ وہ کیا ہے کہ ولادت ہوگی ان کی، جو جن کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری نسل سے ہوں گے۔ تو چلو محمد نام تو مل رہا ہے، لیکن حسن اور عبداللہ کتنا فرق ہے؟ وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے اور یہ محمد بن حسن عسکری ہیں۔ بہرکیف یہ عقیدہ ہے۔ پھر ساتھ یہ عقیدہ کہ 15 شعبان کو مختلف روایات آتی ہیں، ان کی ولادت کے تعلق سے بڑا اختلاف ہے، لیکن راجح جو ان کے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن مکمل نہیں، نعوذ باللہ۔ اب ایک ملعون کے تعلق سے قبل آپ نے سنا 26 آیات کا انکار کیا، اس نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین نے داخل کیے ہیں، ان آیات کو داخل انہوں نے کیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ عقیدہ موجود ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے قرآن کو ترتیب دیا، زید بن ثابت کے حوالے کیا، تو
بہت سی چیزیں ان لوگوں نے چھوڑ دی، مکمل نہیں ہیں۔ اب یہ برات اور شب کے معنی فارسی میں رات کے ہوتے ہیں، شب برات یعنی بیزاری کی رات۔ آپ جائزہ لیں، ہر سال یہ ہوتا ہے 15 شعبان کی جب رات آتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، کشتیاں سجائی جاتی ہیں اور باقاعدہ ندیوں میں، نہروں میں وہ کشتیاں اتاری جاتی ہیں سجا کر کے، برقی قمقموں کا دور ہے تو وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک خط لکھا جاتا ہے امام غائب کے نام کہ امام زمان، امام غائب علیہ السلام آپ جلد از جلد ظہور فرمائیے۔ ظہور کیوں؟ اس لیے کہ پیدا تو بہت پہلے ہو گئے، کہتے ہیں لمبی عمر ہے ان کی، ظہور فرمائیے اور مکمل قرآن لے کر کے آ جائیے۔ ہم اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک نے صرف 26 کا انکار کیا تو ظاہر تکلیف ہونی چاہیے، سب کو ہوئی بشمول ان کے اپنے لوگوں کے۔ اور یہاں یہ ہے کہ قرآن مکمل ہی نہیں، عقیدہ کتابوں ان کے موجود ہے، اور باقاعدہ ہر سال 15 شعبان کی رات کو یہ خط لکھا جاتا ہے امام غائب کے نام۔ عقیدہ ہے کہ مکمل قرآن لے کر کے وہ غائب ہیں، جو حضرت علی کے پاس قرآن تھا وہ ان کے پاس ہے، اور وہ آخری زمانے میں لے کر کے آئیں گے۔ تو ہر سال یہ التجا کرتے، فریاد کرتے، یہ تمنا رکھتے، یہ آرزو رکھتے کہ کاش امام زمان مکمل قرآن لے کر کے آ جائیں۔ بھائی جب قرآن مکمل نہیں ہے تو مکمل شریعت پہ لوگوں کا عمل کیسے ہو رہا ہے؟ یہی عقیدہ باطل ہو جاتا ہے، اسی سوال سے یہ عقیدہ باطل ہو جاتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ ہمارا، آپ کا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور ہونا چاہیے کہ قرآن مکمل کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو بھی مکمل کر دیا ہے سورہ مائدہ میں یہ فرما کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر میں نے پوری کر دی، اور بحیثیت دین میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر مکمل ہو گیا۔ کمی بیشی جب دین میں نہیں ہو سکتی تو قرآن بھی مکمل ہے، اور اس کے لیے تو بہت سے دلائل ہیں قرآن مجید میں، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ عقیدہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے، اور بہت خوش دلی سے ہمارے لوگوں نے اس کو اپنا لیا، اور نہ صرف کہ اپنا لیا بلکہ کہتے ہیں کہ آج کی رات روحیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں، کچھ عبادات بھی لوگوں نے بنا لی ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات قطعاً نہیں کہنا چاہیے، اور جان بوجھ کر کے کہ ان کی دی ہوئی اصطلاح اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حشر ایسے لوگوں کا کس کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعۃ، جس نے شعبان کی رات میں 12 رکعتیں پڑھی، یقرؤ فی کل رکعۃ قل هو اللہ احد 30 مرہ، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھا، لم یخرج حتی یری مقعدہ من الجنہ، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ وہ جنت میں دیکھ لے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں کہاں ہے۔ اگر شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں کسی نے 12 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص اس نے پڑھا، قل هو اللہ احد اس نے پڑھا، تو کیا کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو حق ہوگا وَيَشْفَعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی شفاعت بھی وہ شخص کرے گا، كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ گھڑی ہوئی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس روایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں بڑے شرح صدر اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث متواتر میں فرمایا کہ من کذب علی متعمدا او من تعمد علی کذبا فليتبوأ مقعده من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام بزار نے اس حدیث کو کشف الاستار میں نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ 436 میں، اور ابن عراق رحمہ اللہ نے
تنزیہ الشریعہ عن الاخبار الموضوع الشنیع ان کی کتاب ہے، موضوع روایات، گھڑی ہوئی روایات پر مشتمل کتاب ہے، اس میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس روایت کو نقل کیا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے العلل المتناہیہ جلد 1 صفحہ 70 پہ۔ اس میں ایک راوی ہے ہشام بن عبد الرحمن، غیر معروف راوی ہے، مجموع الزوائد میں اس کا ذکر غیر معروف ہے، مجہول راوی ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں اس روایت کے تعلق سے کہ اس میں بہت سے راوی مجہول ہیں، یعنی معلوم ہی نہیں ہے، نہ ان کی ذات کا پتہ نہ ان کے حال کا پتہ ہے، مجہول راوی ہیں۔ اور جس روایت میں اتنے مجاہیل اکٹھا ہو جائیں، اتنے مجہول راوی اکٹھا ہو جائیں، وہ روایت صحیح قطعا نہیں ہو سکتی، اور صحیح تو بڑی دور کی بات ہے، وہ درجہ حسن کو بھی روایت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی 100 رکعۃ، جس نے 100 رکعت پڑھی، فی لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو، یقرؤ فی کل رکعۃ بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، وقل هو اللہ احد 10 مرات، اور قل هو اللہ احد کئی مرتبہ، کئی مرتبہ 10 مرتبہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ 10 مرتبہ ہر رکعت میں اس نے پڑھا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، اے علی، ما من عبد یصلی هذه الصلاۃ الا قضى اللہ عز وجل کل حاجۃ طلبها تلک اللیلہ، جو بھی بندہ اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت اس رات میں پوری کریں گے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اور روایت پیش کی جاتی ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جھوٹی روایت وہ بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب شعبان کی نصف رات، یعنی 15ویں شعبان کی رات آئے، نصف شعبان کی رات، تو صوموا لیلہا وقوموا نہارہا، تو رات میں سومو نہارہا وقوموا لیلہا، سومو نہارہا وقوموا لیلہا، دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو۔ رات پہلے آتی ہے تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ روایت بھی موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ امام نے جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح سے علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الحوضی میں اس کو ذکر کر کے اس کی تردید کی ہے، علماء کے اقوال نقل کیے ہیں۔ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد، اس کے بارے میں کانا یدع الحدیث، یہ شخص حدیث گھڑتا تھا، وزا تھا یہ شخص۔ تو جو حدیث گھڑنے والا ہو اس کی کوئی روایت کیا لی جا سکتی ہے؟ نہیں، اور اس کی بیان کردہ روایت موضوع ہی ہوگی، وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی 15 شعبان جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہے، اس میں قرآن مجید کی آپ زیادہ تلاوت کیجئے، آپ روزہ رکھیے کثرت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لیکن کوئی دن خاص نہ کریں کہ 14 اور 15 کو روزہ رکھیں گے، اور اس لیے خاص کیا جاتا ہے اس کی فضیلت میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ساری حدیثیں یا تو حد درجہ ضعیف ہیں یا کھڑی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ تو اس شعبان کے مہینے میں جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں اور آپ کو وہی عمل کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل جو بدعات کے قبیل سے ہو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، اور صحیح مسلم میں روایت ہے، جس نے میرے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ بعض لوگ بدعات کو انجام دینے کے لیے ایک ہیلا اپناتے ہیں، کہتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے، یعنی ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے۔ میرے بھائی ہر خطیب اپنے خطبے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ثابت ہے وہ پڑھتا ہے خطبہ مسنونہ میں کیا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
گمراہی اچھی بھی ہوتی ہے. اور ایک روایت میں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. کل کا لفظ آپ نے استعمال کیا، کل بدعہ، فإن کل بدعہ، ہر بدعت، دو نہیں 2000 تقسیم کوئی کر لے اصطلاحی بدعت کی تو ظاہر سی بات ہے بدعت ہے، وہ چاہے بہت حسین لباس میں پیش کیا جائے چاہے گندے لباس میں. گندگی تو گندگی ہے. اب گندگی کے دو ڈھیر لگے ہوں اور ایک آدمی آئے اور کہے یہ بہت اچھی گندگی ہے، یہ بہت بری گندگی ہے، تو لوگ کہیں گے اس کو یا تو بریلی بھیج دو، یا رانچی بھیج دو، یا آگرہ بھیج دو، یہ پاگل ہو گیا ہے اور یہ گندگی کو اچھی کہہ رہا ہے. بدعت حسنہ کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہاں وہ اشکال بھی دور ہو جانا چاہیے جس میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب جماعت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام فرمایا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی شروعات ہے. دیکھیں بدعت یہاں لغوی معنی میں ہے، وہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کر دی تھی، 3 رات آپ نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا، جس کو بعد میں لوگوں نے تراویح کا نام دیا. حالانکہ حدیث میں یا تو قیام اللیل ہے یا صلاۃ اللیل ہے یا صلاۃ التہجد ہے، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں اور نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعد کے جب علماء آئے تو انہوں نے اس کو صلاۃ التراویح کہا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کہیے صلاۃ التراویح. لیکن یہاں حدیث میں وہ قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ التہجد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے میں 3 رات جماعت کے ساتھ، اور چوتھی رات آپ جب نہیں نکلے، لوگوں کا اجتماع تھا، صبح ہوئی، فجر کے وقت آپ نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر تمہارا یہاں اکٹھا ہونا پوشیدہ نہیں تھا. حجرہ عائشہ ہی سے نکلے تھے مسجد کے بغل میں، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ اللہ کو یہ نماز اتنی پسند ہے کہیں فرض نہ کر دی جائے تمہارے اوپر اور پھر تم غفلت کا شکار ہو جاؤ. تو آپ دیکھیں حضرت عمر نے اس سنت کو قائم کیا. کئی سال کے بعد لوگ پڑھتے تھے لیکن تنہا فرادہ تنہا پڑھتے تھے، ایک امام پہ اکٹھا کیا. تو یہاں لغوی مراد ہے، اصطلاحی بدعت قطعاً مراد نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تو جتنی بدعتیں ہوں گی سب گمراہی. اور یہ جو بدعات شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہیں کہ روحوں کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ روح نازل ہوتے ہیں تو بعض لوگوں نے روح سے مراد جبریل علیہ السلام کو نہ لے کر کے کہا یہ روحیں ہمارے باپ دادا کی آتی ہیں. کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، تو عقیدہ رکھتی ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے گی تو میاں آئیں گے تو اچھا پکوان پکا کر کے کھلاؤ ان کو، روح کھاتی ہے، روح پیتی ہے. کہاں سے عقیدہ لے کر کے لوگ آئے ہیں؟ پھر قبرستان میں جاتے ہیں اور تف تو یہ ہے اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ پہلے چراغاں ہوتا تھا، اب چراغے کے ساتھ ساتھ لوگ پٹاخے بھی چھوڑتے ہیں. مال کا ضیاع، لوگوں کی نیند حرام، اور پردوشن جو پھیلتا ہے وہ پھیلتا ہے. جو آلودگی ہوتی ہے فضا میں وہ اپنی جگہ پر ہے، صحت کا ستیہ ناش ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کس کی سنت ادا کی جا رہی ہے اور کن کی دیکھا دیکھی یہ پٹاخوں کا عمل کیا جا رہا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہم ایک حدیث بیان کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اسی قوم سے اس کا تعلق ہے. جن کی مشابہت اپنائے گا آدمی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اب اپنے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس پہ ہاتھ رکھ کر کے ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اپنا حشر چاہتا ہے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یا ان کے علاوہ مشرکین کے ساتھ، کافرین کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ.
خرافاتیوں کے ساتھ، ملعونوں کے ساتھ، کن کے ساتھ آدمی حشر اپنا چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اٹھے؟ ایک مومن، ایک مسلمان جب ٹھنڈے دل سے سوچے گا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے، تو اس کا دماغ واقعی اگر اس کے دھڑکتے ہوئے دل میں ایمان کی ادنا رمق بھی باقی ہے تو اس کی سوچ یہی ہوگی، اس کی آرزو بھی ہوگی، اس کی تمنا بھی ہوگی کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ اٹھے، شہداء کے ساتھ اٹھے، صالحین کے ساتھ اٹھے، حامان و فرعون کے ساتھ نہیں، نمرود و شداد کے ساتھ نہیں، کافرون و مشرکین کے ساتھ نہیں۔ اس لیے بھی میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مہینہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عمل کرتے تھے وہی عمل اور اسی طرح کا عمل ہم کرنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے بدعات ایجاد کر کے نہیں، یا لوگوں نے جو بعد میں بدعتیں ایجاد کر دیں ان پر عمل کر کے نہیں۔ اور بھی گھڑی ہوئی روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے چند روایتوں کو لیا ہے، ساری روایتوں کا یہی حال ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جتنی حدیث ہیں یا تو حد درجہ ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی مایہ ناز کتاب جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ العابدی، اس میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ کوئی ایک روایت، ہاں جو روایت صحیح ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور جو فضیلت میں، قیام کی فضیلت میں، 15 کی رات میں قیام کی فضیلت میں، دن میں روزے کی فضیلت میں، یا اور بھی جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت میں تمام بدعات سے، خرافات سے، تمام شرکیہ اور بدعیہ اعمال و افعال سے معمول و محفوظ رکھے۔ اللہ ہم تیرے عاجز و رمادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں جو لوگ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی جو قرض دار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی اگر وفات ہو گئی ہے تو اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جو حیات ہے اللہ میں توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیری رضا حاصل کر لیں۔ اللہ میں جو مومن مرد اور مومن عورتیں جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، تمام فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اس وطن سے محبت ہے، اللہ ہمیں اس وطن میں عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما، ہماری عزت کی، ہماری آبرو کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ اللہ میں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہیں اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رضا پا کر کے ہم جنت میں بھی اکٹھا رہیں، آمین۔